اپنے پسندیدہ شاعر کی ویڈیو سب سے پہلے پانے کے لیے اینا مشاعرہ آج ہی سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں۔ شکریہ۔ اس کے بعد میں نہایت ادب اور احترام کے ساتھ جناب زکریا قمر صاحب کو آواز دینا چاہتا ہوں کہ وہ آئیں اور چند افتتاحیہ کلمات سے ہمیں نوازیں۔ جناب زکریا قمر صاحب۔ الحمدللہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان ما علق۔ جناب صدر، حاضرین گرامی، محترم محمد انور صاحب، چیئرمین شبلی ہائی اسکول و رکن اکیڈمی اردو اکیڈمی، آج کے صاحب اعزاز جناب حافظ بلال صابر صاحب جو کلکتہ سے تشریف لائے ہمارے مہمان ہیں، محترم جناب ریاض رحیم صاحب، ڈاکٹر ذاکر صاحب، محترم افسر دکنی صاحب اور دیگر احباب، آج کے اس مشاعرہ کی نظامت کی ذمہ داری مشہور و مقبول اور معروف ناظم جناب یوسف دیوان صاحب اور اس مشاعرہ کو ترتیب دینے والی ایک ایسی شخصیت جنہوں نے ہم سموں کو یکجا کیا، جناب یوسف یلغار صاحب، بڑی عمدہ کاوش ان کی کہ جوہو گلی اندھیری، بذات خود نام سے یہاں اندھیرا درخشاں ہے، اس اندھیرے کو انہوں نے نور سے تبدیل کرنے کی جو سعی کی ہے قابل تعریف ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ مشاعرہ آج کے دور میں جوئے شیر لانے سے کے مترادف ہے، حالانکہ مشاعرہ ایک ایسا اہم اور بہتر کام ہے کہ مشاعرے کی وجہ سے اردو زبان کو فروغ حاصل ہوتا ہے۔ یہ الگ بات رہی کہ عصر حاضر میں مشاعرہ کو بھی لوگوں نے پیشہ کے طور پر استعمال کرنا شروع کیا، ورنہ حقیقت یہ ہے کہ مشاعرے زبان و ادب کی ترویج و اشاعت میں ایک اہم رول اور نمایاں مقام حاصل رکھتے ہیں، ان کا بڑا اچھا کردار رہا ہے۔ دور ماضی میں اکثر اس طرح کی نشستیں ہوا کرتی تھیں اور اہل زبان و ادب وہاں اکٹھا ہوتے تھے، جمع ہوتے تھے اور اپنی زبان دانی کو فروغ دیتے تھے، اس میں تنقید بھی ہوتی تھی، نقد و تبصرے ہوتے تھے اور اس سے زبان کو فروغ حاصل ہوتا تھا۔ آج وہ چیزیں ختم ہو چکی ہیں۔ بڑا المیہ ہے جب آج کے مشاعروں میں وہ شعراء جو محض اپنی آواز کے بلبوتے پر مشاعرہ لوٹنے کی فکر میں رہتے ہیں،
جنہیں زبان پہ کوئی عبور نہیں، جو ہلاکت کو ہلاکت بولتے ہیں، جو استحصال کو استحصال بولتے ہیں، اور نہ معلوم اس طرح کے کتنے ایسے الفاظ ہیں کہ جن کو سن کر بڑی حیرت ہوتی ہے کہ یہ بھی زبان دانی کے زبان کے قائل ہیں۔ اردو ایک ایسی لشکری زبان ہے جس میں عربی، فارسی، ہندی اور دیگر زبانوں کی آمیزش۔ اردو میں چونکہ ہر ایک زبان کی شمولیت کا دروازہ کھلا ہوا ہے، اس لیے اس کا حسن مزید بڑھ جاتا ہے۔ اس میں فصاحت و بلاغت بھی ہے، اس میں لاجونتی، ہندی کی لاجونتی بھی ہے، شرم و حیا بھی ہے۔ اس زبان کے اندر جو ادب ہے وہ کسی اور زبان میں نہیں۔ اور فارسی کو یہ کہہ دیے کہ اگر مطرب حریفائی پارسی بخانت در رقص حالت آرت پیران پارسارا، تو اس زبان میں آپ کو شیرینیت بھی ملے گی، فصاحت و بلاغت بھی ملے گی۔ ہر دور میں لوگوں نے شعری اصناف میں محنت کی، ہر زبان کے لوگوں نے شاعری کی ہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا دیوان موجود ہے، لیس الجمال باسواب تزیننا ان الجمال جمال العلم والادب، لیس الیتیم قد مات والدہ ان الیتیم یتیم العلم والادب۔ آپ فرماتے ہیں کہ حسن و خوبصورتی یہ نہیں ہے کہ بدن کی خوبصورتی ہو، حسین کپڑے آپ کے جسم پہ ہوں، نفیس کپڑے آپ کے جسم پہ ہوں، حسن اس سے نہیں بڑھتا۔ جمال تو دراصل یہ ہے کہ آپ کے پاس علم و ادب ہو۔ علم و ادب کی خوبصورتی دراصل خوبصورتی ہے۔ سیدنا علی کرم اللہ وجہہ نے پورے دیوان میں نہ معلوم کتنے اشعار کہے۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا لیس الجمال، آپ نے یہ فرمایا عربی میں، انت الذی لولاک خلق امرؤ کلا ولا خلق الورا لولاک۔ آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح سرائی آپ نے فرمائی ہے کہ اگر زمین و آسمان کو پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا ذات باری کو، تو یہ زمین، یہ دنیا کے رنگینیاں کچھ بھی وجود میں نہ آتی۔ تو انہوں نے بھی شعر کہا، اور بلغ العلا بکمالہ کشفت الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ، جیسا نعت کا شعر حضرت شیخ سعدی نے بھی دیا۔ اور حافظ شیرازی نے کہا تھا کہ الا توبو الی رب الانام الا یا ایھا الساقی ادر کاسا وناولھا، کہ عشق آسان نمود اول ولے افتاد مشکل ہا۔ بمے سجادہ رنگی کن گرت پیرے مغاں گوید، کہ سالک بے خبر نہ بود زراہ و رسم مندل ہا۔ اور علامہ روم نے کہا کہ یک زمانہ صحبت با اولیاء بہترت 7 سال طاعت بے ریا۔ اس عرض کا مقصد یہ ہے کہ ہر زبان میں لوگوں نے شاعری کی، اور شاعری اس زبان کی ایک روح کے طور پر مانی گئی ہے۔ تو زبان اردو بھی وہی ہے، زبان ہے کہ یہ شاعری بھی گویا اردو کے ایک روح کے طور پر تسلیم کی جانی چاہیے۔ یہ الگ بات ہے کہ آج لوگوں نے اس شاعری سے دوری اختیار کر لی،
اور اس کی وجہ محض یہ ہے کہ اس زبان کی طرف لوگوں کی رغبت ہوتی ہے جو زبان دنیا میں ان کو ان کی آمدنی کا ذریعہ ہو. اس زبان کی طرف ہماری رغبت ہوتی ہے جس زبان سے ہمیں دنیا کا حصول ہو جائے، اور اس زبان کو فرسودہ مانا جا رہا ہے جو زبان انہیں روزی روٹی نہ دے. اور اسی لیے لوگوں نے آج زبان اردو کو ترک کرنا شروع کیا اور اسے دوری اختیار کی. وہ ایک شعر ہے، مگس کو باغ میں جانے نہ دینا کہ ناحق خون پروانے کا ہوگا. ایک چھوٹا ایک شعر میں ایک کوزے میں سمندر کو پرو دیا. اب فصاحت دیکھیے کہ اس کی تشریح کرتے چلے جائیے. تو یہ اردو زبان اپنے اندر جو شیرینیت رکھتی ہے، اور اگر یہ بات کہوں کہ اردو زبان کے بغیر آپ کو اپنی مذہبیت کے بارے میں معلومات نہیں ہو سکتی، اور صحیح معنوں میں آپ خود کو مذہبی رنگ میں ڈھال نہیں سکیں گے. اور اس زبان کو سیکھنے کے لیے آپ کو اردو کا سہارا لینا پڑے گا. جناب یوسف الغار صاحب نے جو اس نشست کا آغاز کیا، قابل مبارکباد ہیں. ان کا حوصلہ یہ ہے کہ ہر ماہ ایک نشست ہو، اور ایک ہی نشست نہ ہو بلکہ جوہو گلی یعنی اندھیری کے اندھیرے کو مٹانے کے لیے ہر ہفتے ایک نشست ہونی چاہیے، تاکہ نور پھیلے، روشنی آئے، اندھیرا مٹے اور اندھیرے کا قلع کما ہو. بس اسی بات پر میں اپنی بات ختم کرتا ہوں. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. جزاک اللہ، بہت بہت شکریہ جناب زکریا قمر صاحب نے بڑی سیر گفتگو کی ہے. اردو ادب اور اردو کے ماضی کی تابناکی، اردو کی اہمیت ہمارے سامنے رکھی. بہت بہت شکریہ. اور حقیقت تو یہ ہے ڈاکٹر صاحب ذاکر صاحب کہ واحد واقعی اردو ایک ایسی زبان ہے جس میں بہت ساری اصناف سخن ہیں جو دنیا میں دوسری زبانوں میں ہم کو دیکھنے کو نہیں ملتی ہیں. بہرکیف بہت بہت شکریہ. بزم الگار میں آپ نے جو الفاظ کی الگار کی ہے، معلومات کا اضافہ کیا ہے، میں آپ کا ممنون و مشکور ہوں.